السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سب لوگ اللہ کی پناہ میں رہو، سب جو بھی ہیں اللہ سب کی حفاظت کرے۔ بس میں نے کہا ذرا چند باتیں اپنے بچوں سے کر لوں۔ بیٹا، ماں باپ کا بڑوں کا کام ہوتا ہے بچوں کو سمجھانا، اور آج کل ایسا دور ہے اس میں اللہ سے بہت دوری ہو گئی ہم لوگوں کی۔ ہم یہ تو کہتے ہیں اللہ ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، سب کچھ کر دیں، لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ دیکھو بیٹا، آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے قیامت سر پہ کھڑی ہے، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم جانتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم لوگ قرآن کو سمجھ کے پڑھے ہوتے تو ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ بالکل آخری گھڑی ہے، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں، کل میں نے دیکھا ایک کوئی گلوکار ہے انگریز، بڑی ٹاپ کی، اس نے بہت سپر ہٹ پتہ نہیں گانے بھی گائے اور بے شمار اس کی کیسٹیں، اور بس ٹاپ کی ہے وہ۔ ٹائٹینک جہاز تھا اس کے لیے اس نے وہ کیا تھا گانا اس کا، اور بڑے اربوں خربوں کی مالک، اربوں خربوں کی شہرت، خوبصورت، یعنی کون سی چیز تھی جو اس کے پاس نہیں تھی۔ اب ایسا بندہ کبھی سوچ سکتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی برا ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ بس پیسہ ہے، دولت ہے، گھر بار ہے، دنیا ہے، وہ جہاں جا کے ڈالا جاتا ہے اس کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے نظارے اور سمجھ جائیں کہ ہمیں اس دنیا کی نہیں اس دنیا کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو وہ اچانک اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے کہ وہ پیرالائز ہو گئی، اس کا کوئی حصہ کام نہیں کرتا، ویل چیئر پہ ہے، اور یعنی وہ کہتی کہ سب کچھ کوئی لے لے مجھ سے لیکن میں ٹھیک ہو جاؤں، لیکن یہ نہیں۔ تو ہم تو جو کچھ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں دے کے بھی آزماتا ہوں اور تم سے لے کے بھی آزماتا ہوں۔ دے کے آزماتا ہوں کہ کیا تم مجھے یاد رکھتے ہو؟ یہ اپنی طاقت کے نشے میں، دولت کے نشے میں، حسن کے نشے میں، جوانی کی بڑی بڑی چیزوں کے نشے ہیں نا، تو اس میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہو کہ مجھے بھول جاتے ہو۔ یا پھر میں تم سے لے لیتا ہوں سب کچھ، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم میرا شکر ادا کرتے ہو یا پھر ناشکری کرتے ہو، کیونکہ ہم نے کوئی اللہ سے حق تو نہیں لینا۔ یعنی اللہ نے ہمیں آنکھیں، ناک، کان، زندگی، ہاتھ پاؤں دیے، اس کا شکر تو ہم سے ادا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں یہ تو ہے ہمارا اپنا ہے، ہم اس کے مالک ہیں۔ لیکن اگر اللہ ہم سے کوئی چیز لے لیتا ہے پھر ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، ہم بڑی فریادیں کرتے ہیں، ہم روتے ہیں۔ مثلا کوئی مر جاتا ہے، ہم کیا کچھ کرتے ہیں، کیا اس پہ کوئی ہمارا بس ہے؟ تو جب اللہ نے سب کہہ دی ہے قرآن میں کھول کھول کے، تم سے پہلے بڑی طاقتور لوگ آئے تھے، بڑی طاقتور قومیں تھیں، کوئی طاقت میں، کوئی ہر چیز میں، تو اپنی بادعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ان کی جگہ اور لوگ لے آیا۔ تو بیٹا بس یہ سب دنیا کے لیے جو گزر چکے ہیں اور ابھی جو گزر ہیں اور جو آنے والے ہیں، تو یہ سب کے لیے ایک ہی بات ہے، اللہ کی ایک ہی فرمان ہے، ایک ہی قول ہے سب کے لیے۔ کہتے ہیں برے لوگوں کو جب جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا تو کہیں گے ہمیں کیا پتہ، ہم تو یعنی وہی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ تو ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہاری اصلاح کے لیے کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے؟ کیا اللہ نے اپنی کتابیں نہیں بھیجی تھی؟ وہ کہتے سب آئے تھے، ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ جھٹلانے سے مراد ہے کہ ہم نے ان پہ عمل نہیں کیا، ہم شیطان کی انگلی پکڑ کے چل پڑے، کیونکہ شیطان کا راستہ تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا دل فریب ہے، اس میں رہنائی ہی رہنائی ہے، اس میں تو مطلب ہے کہ جتنی بھی اس دنیا کی عیش ہے وہ شیطان کے راستے میں۔ تو کون وہ عیش چھوڑ کے، شیطان کے راستے کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں جو جنت کا راستہ، اس میں تو ظاہر ہے جو اللہ کے برگزیدہ لوگ، جو نیک لوگ، تو وہ سب اس طریقے سے اس راستے پہ نہیں چل سکتے تھے کہ شیطان والے، وہ اللہ کے راستے پہ چلتے تھے۔ اس میں ان کو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی تھی، مشکلات بھی برداشت کرنی پڑتی تھی، لیکن وہ سب کچھ برداشت کرتے تھے۔ لیکن میرے بچوں، ہم جو ہے نا، ہم بس قرآن کو اگر ہم لوگ سمجھ کے پڑھ لینا تو سمجھو کہ ہمیں سب کچھ حاصل ہو گیا۔
اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اب عربی میں آپ کہیں گے لوگوں نے قرآن حفظ کیے ہوئے ہیں اور بڑی ایسی چیزیں ہیں عربی میں، ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، لیکن اگر ہم اسی قرآن کو سمجھ کے اپنی زبان میں، اب ہم عربی تو نہیں ہے نا کہ ہمیں عربی زبان آتی ہو، تو جو بھی آپ کی زبان ہے تو اس زبان میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ زار بازار روئیں گے۔ ابھی ہم قرآن پڑھ کے روتے تو نہیں ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، بس پڑھ رہے ہیں، کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو اس لیے میری یہ کوشش ہے اور میں سمجھانے کی بھی کوشش کرتی ہوں اپنے بچوں کو کہ بچوں قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے پڑھو۔ ابھی دیکھو ہمارے اس زمانے کے خاص اس وقت کے جو گزر چکے ہیں، جن کے پاس قرآن کا بہترین علم جسے کہا جائے، ایک مولانا مودودی تھے اور ایک ڈاکٹر اسرار احمد، جنہوں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا اور ہمارے لیے چھوڑ کر، اب ذاکر نائک بھی ہے اسی طرح۔ یہ کہ قرآن کا حفاظت، اس کی تشریح، اس کا سب کچھ ذمہ اللہ کے پاس ہے، وہ اپنے اس کے لیے ہر وقت بندے بھیجتا رہتا ہے، وہ کس طریقے سے سمجھاتا ہے ذاکر نائک بھی۔ اور اگر آپ پڑھنے والے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اسرار احمد نے کس طرح سمجھایا، اور اگر آپ پڑھنے والے تو مولانا مودودی کی تصویریں پڑھیں، ان کی تفسیروں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں۔ تو تب آپ کو علم جب آپ کے اندر آئے گا تو آپ کو یہ دنیا بڑی بری لگے گی، کیونکہ جب ہم نے یہاں رہنا ہی نہیں ہے، ہمارا تو وہ حساب ہے کہ ہم ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھیں ٹرین کے انتظار میں کہ ٹرین آئے گی تو ہم اس میں سوار ہوں گے، لیکن پھر ہم بڑے بیوقوف ہیں کہ ہم اس ریلوے اسٹیشن کو سجا رہے ہیں، صوفے بچھا رہے ہیں، پردے لگا رہے ہیں۔ ہم نے تو جانا ہے، ٹرین آئے گی تو پکڑ پھر جس جا کے اسٹیشن پہ، موت کے اسٹیشن پہ اتر جائیں گے۔ تو اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ بس میری خواہش ہے، میری کوشش ہے کہ میرے بچے دل سے اس بات کو سمجھیں، کیونکہ بیٹا اتنی رنگینیاں ہیں اور اس قسم کے حالات ہیں کہ اللہ معاف کرے، دیکھا نہیں جاتا۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو جو بتانے لگی ہوں، اللہ تعالیٰ نے قیامت کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا، قیامت کا تو صرف اللہ کو پتہ ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ قیامت کی نشانیاں سب پوری ہو چکی ہیں، لیکن ہم ابھی بھی خرگوش اور کچھے والا ہمارا حساب ہے کہ خرگوش ہی میں تو بڑا تیز بھاگتا ہوں، تھوڑی دیر آرام کر لوں، اور کچھوا آستے چلتے ہوئے منزل پہ پہنچ گیا، تو ہم خرگوش کی طرح سوئے رہ گئے اور قیامت کی منزل قریب آ گئی۔ تو آپ یقین کریں کہ یعنی جو کچھ بھی اللہ نے جتنے بھی وہ کی سب پوری ہو چکی ہیں قیامت کی نشانی۔ بچے ماں باپ دونوں کو دھکے مار کے گھر سے نکال رہے ہیں، کیا آپ روز نہیں دیکھتے؟ ضرور دیکھتے ہوں گے، آنکھیں بند کر لیں وہ الگ بات ہے۔ پھر بچے اٹھ کے ماں باپ کو قتل کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، یہ اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ معاف کرے، باپ بیٹی بہت ایسی گندی باتیں جو میں زبان پہ نہیں لا سکتی۔ تو وہ سارا کچھ تو پورا ہو گیا ہے، ہو رہا ہے، ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، تو ہم دیکھ کے ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ یہ قیامت ہے؟ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ قیامت ہمارے سر پہ ایسے کھڑی ہے۔ آپ یقین کریں، میں رات کو جس وقت سوتی ہوں پڑھ کے سب کے لیے دعا کرتی ہوں، تو مجھے یہی ہوتا ہے کہ بس یہ آخری رات ایک دم ایسا ایک دھماکہ ہوگا کہ کچھ بھی پتہ نہیں لگے گا۔ لیکن ابھی بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں سمجھتے کہ قیامت آئے گی، یہ ہم نے ماننا ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ قیامت کا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، قیامت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، میری یہ بات ضرور یاد رکھیں۔ تو میرے بچوں اس سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لو، روزانہ رات کو سب استغفار پڑھ کے سویا کرو، اور جن سے اب وہ ہے ان کو معاف کر دیا کرو، اور جس سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے ناراض ہے ان سے معافی مانگ لیا کرو۔ کچھ بھروسہ تو نہیں ہے نا، تو کیونکہ جب قبر میں جا کے ڈالیں گے تو پھر تو کوئی کام نہیں آتا۔ اگر آپ اربوں خربوں کے مالک ہیں نا تو وہ ادھر ہی رہ جائیں گے۔ آپ بڑے اونچے محلوں میں رہتے ہیں تو محل بھی ادھر ہی سڑیں گے، کیڑے ان کو کھائیں گے، ہم لوگوں کو جو ہم نے غلط کیا ہوگا تو ہمیں ادھر کھائیں گے۔ تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ بس سب ایک کوشش کرو
زندگی میں کہ جھوٹ نہ بولو، رزق حلال کھاؤ، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ بندے کو برباد کر دیتی ہیں، خراب کر دیتی ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں نا، لیکن جب اللہ نے کھول کھول کے سمجھایا ہے، میں نے سب کچھ دیا ہے پہلی قوم کو، لیکن انہوں نے میرا حکم نہیں مانا، اور پھر تم دیکھو کہ میں نے ان کا کیا حال کیا ہے، اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ان کی جگہ اور لوگوں کو لا بسایا۔ لیکن وہ تب تک تو قیامت دور تھی نا، اب تو قیامت آ چکی ہے، بہت قریب ہے ہم قیامت کے۔ تو میرے بچوں، اللہ آپ سب کو نیکی کی ہدایت دے، زندگی دے، صحت اور تندرستی دے، اور اللہ نیک لوگوں سے آپ کا پالا رکھے، اور برے لوگوں سے اور برے راستے سے اللہ آپ لوگوں کو بچا کر رکھے میرے بچوں، کیونکہ برائی کا راستہ جو ہے نا وہ بہت آسان ہے، اور نیکی کا راستہ بڑا مشکل ہے۔ تو کوشش کرو یہ تھوڑی سی مشکل دیکھیں۔ ایک چھوٹی سی بات میں کرتی ہوں آخر میں بس، کہ گرمی لگتی ہے، یہ موسم ہے نا ہر ملک کے، یا لائٹ چلی جاتی ہے یا گرمی لگتی ہے، تو ہم لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، ہم فوراً کہتے ہیں گرمی ہے۔ گرمی یہ کیا گرمی ہے؟ گرمی تو عذاب ہے اس کا، دوزخ کی گرمی سے اللہ بچائے، کہ جس کی آواز کتنے میل دور تک سنی جائے گی، اور جس میں لے جا کے لوگوں کو ڈالا جائے گا، اور پھر ان کی وہ پھنکارے گی کہ لاؤ کوئی اور بھی ہیں۔ اس گرمی کا آپ کو کچھ احساس نہیں ہے، وہ تو جس وقت بندہ مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ بندہ کہتے ہیں نا اچھا ابھی تو قیامت میں جیسا، جو مر گیا وہ قیامت، اس کے لیے قیامت ہے، وہ برزخ میں ہوتا ہے، جو یعنی جس طریقے سے اس نے ادھر جانے وہ اس کے شروع ہو جاتے ہیں۔ جنت والوں کے لیے اچھائی شروع ہو جاتی ہے، اور دوزخ والوں کے لیے برائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے خدا کے واسطے میری اس دعا کو، اس التجا کو آپ مانیں، کیونکہ مجھے بڑی دکھی ہوتی ہے، میں نہیں چاہتی، میری اللہ سے دعا کہ اللہ میری ساری آل اولاد کو، اور جو بھی ماؤں کے بچے ہیں، اللہ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھنا، بچیاں ہیں بچے ہیں سب کی اللہ حفاظت کرے۔ لیکن بیٹا اپنے سوچ سمجھ کے سارے، اور دیکھو جب بیٹی ہیں تو ان کے لیے بھی میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ بیٹا پردے میں اور حیا میں رہا کریں، کیونکہ اللہ کو بے پردگی پسند نہیں۔ تو پردہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم ہمیشہ اس پردے کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ آپ میری اس بات کو ضرور سنیں گے۔ میں حالانکہ طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، لیکن بس میں بے چین تھی بڑی سخت۔ میں سوچتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو کیسے سمجھاؤں، میں ان کو کس طریقے سے نصیحت کروں۔ تو میرے بچوں، اگر آپ کے ساتھ کوئی برا بھی کرتے ہیں آپ بدلے میں نہ کریں، کیونکہ اوپر تو ہے نا، کہتے ہیں دو صحابہ آپس میں ان کا جھگڑا ہوا، تو ایک خاموش تھا اور ایک اس کو باتیں سنا رہا تھا، مار رہا تھا۔ تو جب وہ بہت ہو گیا تو وہ بولا، جب وہ بولا تو آپ نے منع کیا کہ تم نے کیوں اس نے کہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ اتنی دیر سے کہہ رہا تو آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو اس نے کہا تم نے دیکھا نہیں جتنی دیر سے تمہیں گالیاں دے رہا تھا یا برا بول رہا تھا، تمہاری طرف سے فرشتے اس پر لعنت بھیج رہے تھے، تو اب تم بولے ہو تو تم پہ بھی وہ لعنت آ گئی۔ تو اس لیے سوچیں کہ اچھا اور نیکی کا کام کریں اور برائی سے بچیں۔ اچھا میرے بچوں، اللہ نگہبان، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔